الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میری بھائیوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ عنکبوت 20واں پارہ. یہاں سے سورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور پارے کا 14واں رکوع. آیت نمبر 14 سے لے کر 22 تک آج کا عنوان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے جن کے احوال گزشتہ آیات میں تفصیل سے آ چکے ہیں. یہاں صرف تذکرہ اس لیے آیا ہے کہ دیکھو ان کی دعوت اور اس کے الفاظ کیا تھے اور قوم نے کیا جواب دیا، نتیجہ کیا نکلا. اس نتائج کو ظاہر کرنے کے لیے کئی انبیاء ان کے قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا تفصیلی ذکر کئی دفعہ آ چکا ہے، اس لیے صرف اشارہ کیا گیا. سب سے پہلے حضرت نوح کا تذکرہ کیا گیا کیونکہ نوح علیہ السلام طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے رسول ہیں اور سب سے زیادہ مشقت اور طویل زمانہ مشقت کا انہیں کا ہے. کتنا زمانہ ہے اللہ خود بیان کر رہے ہیں. یعنی اس آیت میں ان کا طویل زمانہ، طویل مشقت اور قوم کی مخالفت، بالآخر بددعا اور اللہ کی طرف سے عذاب، ان تمام کا ذکر ایمان آ گیا ہے. لفظوں کے ساتھ دیکھیے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یعنی یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ ان کی قوم کے پاس، فلبث پھر ٹھہرے رہے وہ، فیہم ان کے درمیان 1000 سنہ 1000 برس، الا 50 عاما مگر 50 کم، الا مگر 50 50 عامن کے معنی سال، 50 سال یعنی 50 سال اس میں سے مائنس، کیونکہ لفظ الا جو آتا ہے اس معنی میں 1000 مگر اس میں 50 کم یعنی 950 برس. یہ وہ زمانہ ہے جس میں آپ نے دعوت کیا، پیغام پہنچایا. اور کوئی بھی نبی دعوت دینے کے موقف میں عام طور سے 40 سال کی عمر مقرر ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 برس تک دعوت و تبلیغ میں لگے رہے. اور طوفان نوح کے بعد جب کشتی ڈوبی پہاڑ پر لگ گئی، اس کے بعد پھر 60 سال تک بغیر حیات رہے. تو 60 سال آخر کا اور 40 سال پہلے کا، گویا نبوت سے پہلے کا 40 سال اور طوفان کے بعد کا 60 سال. یہ 100 سال الگ ہے 950 کے علاوہ. ہی اتنا طویل زمانہ کیسا گزرا؟ صرف اختلاف، قوم کے سامنے بے بسی، قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا کر ان سے شدائد اور مشکلات سہتے رہے. یہاں تک کہ آپ کی موجودگی میں 3 نسلیں گزر گئی. یعنی بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا اور انتقال کر گیا. اس کی اولاد ہوئی، جوان ہوئی، بوڑھی ہوئی، مر گئی. پھر اس کی جوان اولاد آگے بڑھی. اس طرح سے ان کی زندگی میں 3 پشتیں پیدا ہوئی، جوان ہوئی، مر گئی. پھر بھی قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا اور اللہ کی طرف سے اشارہ ملنے کے بعد کہ اب یہ لوگ جو لانا تھا ایمان لا چکے اب نہیں لائیں گے، جس کا ذکر سورہ ہود میں آ چکا ہے، انہ لن یؤمن من قومک، جو لانا تھا ایمان لا چکے اب نہیں لائیں گے. ان کے ہم نے بدعا کی گئی. یہاں سے دیکھیے لفظ فاخذهم الطوفان، تو ان کو طوفان نے پکڑ لیا. طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے. تفصیلی بحث سورہ ہود میں آ چکی ہے، اسی لیے یہاں اشارہ اسی کی طرف ہو رہا ہے. تو 950 سال تک اللہ کی طرف بلانے کے بعد جب انہوں نے بدعا کی تو اللہ نے طوفان میں پوری قوم کو پکڑ لیا. یہ نتیجہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ طوفان کی پکڑ ان پر کوئی ظلم ہے، بلکہ وہم ظالمون، وہی لوگ ظالم تھے، وہی لوگ گنہگار تھے. اللہ کی بات نہ مان کر، رسول کا انکار کر کے اور ان پر مشقت ڈالتے ہوئے اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے تھے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا. وہم ظالمون، وہ خود ظالم تھے. فانجینا، ہم نے ان کو نجات دیا. یعنی نوح علیہ السلام کو ہم نے نجات دیا. وہ اصحاب السفینہ، اور جہاز والوں کو، کشتی والوں کو، یعنی جتنے لوگ کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے ان تمام کو نجات ہم نے دے دیا. بقیہ پوری قوم غرق ہو گئی. زمین سے پانی کا ابلنا اور آسمان سے پانی کا برسنا، اتنا برسنا کہ ساری قوم پانی میں غرق ہو گئی. صرف بچے تو کشتی والے. وجعلناها، اور ہم نے بنایا اس کشتی کو، ہا کی ضمیر لوٹتی ہے اسی کشتی کو، ہا مؤنث، اس جہاز کو ہم نے کیا بنایا؟ آیۃ، نشانی. لکھا ہے شارحین نے کہ پانی کے ختم ہو جانے کے باوجود بھی وہ کشتی دودھی پہاڑ پر بہت دنوں تک رہی تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلتی رہیں عبرت کے لیے. جیسے دریائے نیل میں فرعون غرق ہوا تھا، اس کی لاش کو باہر پھینک دیا گیا اور جسم کو بچا کے رکھا تاکہ باعث عبرت ہو. ایسے یہ کشتی کو لوگ دیکھتے رہے اور یاد تازہ کرتے رہے کہ صرف کشتی والے بچے باقی سب ختم ہوئے اور جو کشتی میں سے بچے ان سے دنیا آباد ہوئی اور ان کے لیے یہ کشتی ہمیشہ نگاہ میں رہتی تھی. یہ باعث عبرت ہے. اس طریقے سے اس کشتی کو بنایا گیا نمونہ، وجعلناها آیہ، نشانی بنایا، للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے. دنیا میں جتنے انسان اس کشتی کو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، ہر ایک کے واسطے نشانی ہے، عبرت ہے. اور قرآن نے درج کر کے اس پیغام کو بھی عام کر دیا کہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ تحفظ فراہم کرتے ہیں. 1-2 آیتوں میں یہ مثال دے دی گئی حضرت نوح کی اور ان کی قوم کے انجام کی. اب اس کے بعد کی آیت میں دوسرا نام لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی خلیل ہے. ان کا تذکرہ بھی کئی دفعہ پیش آ چکا ہے، کئی مقام پر تفصیلی بحث آ چکی ہے. خود ایک سورہ کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے، وہاں مکمل بحث آ چکی ہے. تو ابراہیم، اور ابراہیم کو ہم نے بھیجا، اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور ڈرتے رہو اس سے، یعنی اس کا حکم ٹوٹنے سے بچتے رہو، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے رہو.
ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، قانون شکنی سے بچتے رہنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. قوم جب ناسمجھ ہوتی ہے تو کیا بہتر ہے اور کیا برا نہیں سمجھتی، لیکن اگر قوم سمجھدار ہے تو اچھا برا سمجھنے لگتی ہے. یہاں وہی مراد ہے کہ انبیاء کی بات ماننا، اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ تمہارے اندر سمجھ وہ جتنی ہو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اتنی تمیز تمہارے اندر آ جائے. قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. اوثانا، اوثان جمع ہے، اس کا واحد ہے واو ثانون، وثانون جس کے معنی بت کہتے ہیں. اور یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے بنائے گئے، اسی وثن کی جمع اوثان آتی ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہو. وتخلقون افکا، اور تخلیق یعنی بناتے ہو، افکا جھوٹ، یعنی تم بت کو خدا کہتے ہو، بت کو معبود کہتے ہو، تو تم گویا ایک جھوٹ کو پیدا کرتے ہو. تخلقون افکا، تم جھوٹ کو پیدا کرتے ہو، بناتے ہو تم جھوٹ کو. ایک تو ہے جھوٹ کو گڑنا، جس کو اس طرح کہا جاتا ہے، اس طرح جھوٹ گڑنا، اور یہاں یہ ہے جھوٹ کی تخلیق کرنا، یعنی ایک پتھر کو خدا کہنا اور اس کو بنانا، اس لیے تخلیق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وتخلقون افکا، اور تم پیدا کرتے ہو جھوٹ کو، بناتے ہو جھوٹی باتیں. اب سنو ان کی حقیقت کیا ہے. تم جن کو معبود کہتے ہو، جن کی بندگی کرتے ہو اور جس کی تخلیق میں تمہارا جھوٹ شامل ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. انما سے اشارہ کر دیا اس کی طرف. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ. صرف اللہ کی بندگی حق ہے، بقیہ جتنی بندگی تم کرتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو. ان الذین، بے شک تم لوگ، الذین جمع کا صیغہ ہے، بے شک جو لوگ، تعبدون، کیونکہ تعبدون کا یہ مفعول بنتا ہے تو ترجمہ ہوگا بے شک جن کو تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے. لا یملکون لکم، تمہارے لیے وہ مالک نہیں ہیں، رزقاً، رزق کے بھی مالک نہیں ہے. اور رزق پر حیات موقوف ہے، حیات کے مالک نہیں ہے، اور جب حیات کے مالک نہیں ہے تو موت کے مالک نہیں ہے. گویا انسان کی بقا رزق پر ہے، جو رزق نہیں دے سکتا وہ بقا پر قادر نہیں ہے. اس لیے فرمایا لا یملکون لکم رزقا، اور تمہارے لیے رزق کے بھی مالک نہیں ہے. جب وہ رزق کے مالک نہیں ہے تو تمہاری بقا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب تمہاری بقا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، کیا لینا چاہتے ہو. اب رزق جس کے پاس ہے وہاں تم تلاش کرو. لہٰذا فرمایا فابتغوا، تلاش کرو، ڈھونڈو تم عند اللہ الرزق، رزق کو اللہ کے یہاں ڈھونڈو، اللہ کے پاس ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ رزق کے فراہم کرنے والے ہیں، رزاق ہیں، رزق وہیں تلاش کرو. واعبدوہ، اور رزق کھانے کے بعد اسی کی بندگی کرو، کیونکہ جس کا کھاتے ہو اسی کے گیت گانا چاہیے، یہ اصول ہے. اس لیے فرمایا واعبدوہ، اسی کی بندگی کرو. واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو. واشکروا لہ، اسی کے لیے شکر ادا کرو، یعنی اسی کا حق مانو. تم کو اللہ نے حیات بخشا، تمہاری بقا کے لیے غذا بخشا، تم اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا، اسی کی طرف پھر جاؤ گے. اب تمہارے سامنے رزق کی ضرورت ہے تمہاری بقا کے لیے، پھر تم شکر کرو گے تمہیں رزق میں اضافہ ہوگا. اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو سنو انجام کے اعتبار سے تم کو بالآخر وہیں جانا ہے. تو تم کیا دکھاؤ گے اللہ کو کہ تم نے اللہ کے پاس حاضر ہو کر اللہ کے غیروں کی پرستش کی اور اللہ کا رزق استعمال کر لیا، تو اللہ کے پاس تم کو کیا جواب دو گے. الیہ ترجعون نے اشارہ اسی کی طرف ہے. اور پھر ترجعون رجع سے بنا ہے، اور رجع کے معنی آتے ہیں جہاں سے آیا وہیں لوٹا، لوٹنے کے معنی میں آتا. تو معلوم یہ ہوا کہ تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، آئے بھی وہیں سے ہو، یہ ثابت ہوتا ہے اس سے. کیونکہ اس کو لوٹنا نہیں کہتے، اگر وہاں سے نہ آیا ہو، جانا کہتے. اللہ کے پاس سے آئے ہو، اللہ کے پاس جانا ہے. تو جس نے تم کو بھیجا ہے، تمہاری بقا کا سامان فراہم کیا ہے، پھر شکریہ ادا کرنے پر نعمتوں میں اضافے کا وعدہ ہے، پھر اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہ سب تقاضے ہیں. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلاؤ گے تو تمہاری تکذیب کوئی کبھی انوکھی نہیں ہوگی. بہت سی قوموں نے نبیوں کو تم سے پہلے جھٹلایا ہے، تم ان میں سے ایک ہو گئے. اور جھٹلانے والوں کا جو انجام ہوا ہے تمہارا بھی وہ انجام ہوگا. اس لیے فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ، تو تحقیق جھٹلا چکے ہیں بہت سی امتیں، بہت سے فرقے، من قبلکم، تم سے پہلے سے جھٹلا چکے ہیں. جتنے رسولوں کو جھٹلایا گیا، تکذیب کی گئی، ان کا نقصان نہیں ہوا، کیونکہ ان کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہی تھا، وہ پہنچا دیے، ان کا منصبی حق پورا ہو گیا. اب تمہارا البتہ نقصان ہے، تم نے اس کو اگر نہیں مانا تو نہ ماننے سے ضرر تمہارا ہوگا، جہنم میں تم کو لینا پڑے گا. اس لیے فرمایا وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول کے ذمہ، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا، المبین، کھول کے رکھ دینا. یہ مبین بلاغ کی صفت ہے، کھول کر پہنچا دینا پیغام، بس یہی کام ہے رسولوں کے ذمہ. اب یہاں سے بات معلوم ہو گئی کہ جب رسولوں کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور انہوں نے پہنچا دیا تو ان کا ذمہ بری ہو گیا. اب جن تک بات پہنچی ہے وہ اگر نہیں مانیں گے تو نہ ماننے کی بنیاد پر ضرر کس کا ہوگا؟ نہ ماننے والوں کا ہوگا. اشارہ یہ ہے کہ نقصان تمہارا ہی ہوگا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب انبیاء اور رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، منوانا اور مسلط ہونا ان کے ذمہ نہیں ہے، اور لوگوں کے نہ ماننے سے انبیاء کا ضرر نقصان نہیں ہے، تو پھر امت کے لوگ جو اصرار کرتے ہیں اور مسلط ہو کے منوانا چاہتے ہیں، یہ رسول کی رسالت کے اور داعی کی دعوت کے خلاف ہے. یہ چاہیے کہ صرف پہنچا دیں. ہاں، پہنچانے میں کوتاہی کسر نہ کریں، بلکہ البلاغ کی صفت کیا ہے؟ المبین، کھول کے رکھ دیں، ہر بات کو واضح کر دیں. بس وضاحت کے ساتھ بات کا پہنچا دینا رسولوں کے ذمہ ہے، اور نائبین رسول کے ذمہ بھی یہی کام ہے. اب یہاں سے ایک تو دلیل ہو گئی فکری لحاظ سے. اب دلیل آ رہی ہے اس کائنات میں غور و فکر کرو، چلو پھرو، دیکھو کیسا انجام ہوا اور کیسا تمہاری تخلیق کی ابتدا ہوئی. اولم یرو، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ اولم یرو، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ کیفا، کیسے، کیوں کر، یبدئ اللہ الخلق، پیدا کرتا ہے اللہ مخلوق کو. اللہ کیسے شروع کرتا ہے پیدائش کو، ثم یعید، پھر اس کو دہرائے گا. اعادہ کرنا، دہرانا، پھر سے کرنا. جس طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا ہے کہ انسان مٹی سے غذائیں لیتا ہے، غذاؤں سے خون بنتا ہے، خون سے قطرے بنتے ہیں اور اس سے انسان تیار ہو جاتا ہے. تو جو اللہ پانی برسا کر مٹی سے غذائیں نکال سکتا ہے وہ قبروں سے مردوں کو نکال سکتا ہے. اعادہ پر وہ قادر ہے. اس لیے جو ابتدا کر سکتا ہے وہ اعادہ بھی کر سکتا ہے، جو آغاز کر کے دکھا سکتا ہے وہ دوبارہ اس کام کو کرنے کو مشکل نہیں سمجھ سکتا، خاص طور سے اللہ کے لیے. اللہ نے خود فرمایا ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب اللہ پر آسان ہے.
ان ذالک علی اللہ یسیر کا اشارہ کر دیا کہ پہلی بار کے مقابل میں دوسری بار پیدا کرنا آسان ہوتا ہے عام طور سے عادت کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے سامنے پہلی بار پیدا کرنا دوسری بار پیدا کرنا دونوں اللہ پر آسان ہے، اس لیے فرمایا ان ذالک، بے شک یہ علی اللہ، اللہ پر یسیر آسان ہے، دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنا سب آسان ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے سیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں، سیرو امر ہے، فی الارض سے مراد ملک شام کی طرف جاؤ، ملک یمن کی طرف جاؤ، قوم صدوم کی طرف جاؤ، قوم شام کی طرف جاؤ، جن جن جگہوں میں کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں جا کر دیکھو۔ قل سیرو فی الارض، اس کا مطلب یہ ہوا عبرت کی خاطر زمین میں سیر کرنا یہ منظور ہے، جس سے تحقیق ہو کہ اللہ نے قوموں کے ساتھ کیا انجام پہنچایا اور ان کا کیا سلوک کیا، ان کو ان کی سزائیں کیسے دی گئیں۔ قل سیرو فی الارض، زمین میں ملک میں چلو پھرو دیکھو، فانظروا غور سے دیکھو، دیدۂ عبرت سے دیکھو، کیف بدأ الخلق، یہ کیسے شروع کیا اللہ نے تخلیق، کیف کیسے، بدأ الخلق شروع کیا ہے تخلیق کو، ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة، پھر اللہ ابھاریں گے اٹھائیں گے، ينشئ نشأ ينشئ کے معنی ابھارنا اٹھانا، اثر نو پھر سے تیار کرنا، النشأة الآخرة پچھلا اٹھان، دوبارہ کا آخرہ کا لفظ ہے پچھلا، یعنی پہلی بار جس کو اب سے جب دیکھیں گے غور سے تو وہ پچھلا ہو جائے گا، یعنی پہلے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا اسی اٹھان پر دوبارہ پھر اللہ اٹھائیں گے، یہ ہے النشأة الآخرة۔ ایک ہے نشأۃ ثانیہ جس کو ہم بولتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے، نشأۃ ثانیہ جو اردو میں استعمال ہے یہ وہی یہاں پر نشأۃ الآخرہ کے الفاظ ہیں، نشأۃ اولیٰ پہلی بار اٹھانا اور ثانیہ مانے دوبارہ اٹھانا، اسی کو یہاں الآخرہ لگا کے فرمایا، پھر اللہ اٹھائیں گے پچھلا اٹھان دوبارہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت پر جب بندے کا یقین بڑھ جائے گا تو پھر یہ اپنے دماغ پر نہیں تولے گا ایسا کیسا ہوگا اور یہ کیسے ہوگا اور اتنے مخلوق کو پھر کیسے پیدا کیا جائے گا، کیونکہ یہ سب اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، غور و فکر کیا، پہلے تو تمہارے رزق میں غور و فکر کی دعوت دی، اس کے بعد رسولوں کے ذمہ پہنچانے پر توجہ مبذول کروایا، اس کے بعد زمین میں چلنے پھرنے کا حکم دیا کہ ساری زمین کو اللہ نے بھر دیا ہے ایک مرد عورت سے، کس طرح سے پھیلایا ہے، بس ایسے ہی دوبارہ پھر زمین کو ختم کر کے پھیلائے گا، اور ان تمام چیزوں پر اللہ کی قدرت حاصل ہے۔ دوبارہ کیا مقصد ہے پھر سے پیدا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جو وفادار ہیں ان کو صلہ ملے اور جو غدار ہیں ان کو سزا ملے، اس لیے فرمایا یعذب من یشاء، تعذیب کے معنی عذاب دینا، دکھ دے گا، من یشاء جس کو چاہے، ویرحم من یشاء اور رحم کرے گا جس کو چاہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ یہاں رسول اور ضابطہ اللہ خود بیان فرمائیں گے اور پیچھے کئی دفعہ آ چکا ہے، جس میں دو صفتیں پائی جائیں، ایمان اور عمل صالح کی، ان کے لیے رحم کا وعدہ ہے، اور جن کے اندر اس کے برخلاف اس کی ضد پائی جائیں یعنی کفر اور غیر عمل صالح کی تو ان کے پاس سزا کا وعدہ ہے۔ یہی فیصلہ آگے آئے گا اور یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے جو دکھ ہے، سزا ہے، یہ بندوں پر ظلم ہے، بلکہ یہ اللہ کی مشیت اپنے بنائے ہوئے اس قانون کے ماتحت ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا وہ رحم کا مستحق ہوگا، اور جو ایمان عمل صالح نہیں اختیار کرے گا وہ مستحق نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اور یہ کیوں؟ مان لینا کا مطلب اپنے مالک کی تمام صفات کو تسلیم کر لینا، جس میں ایک قدرت بھی ہے، مشیت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، علم ہے، اور کفر کرنا یعنی اپنے مالک کے تمام صفات کاملہ اور تمام خوبیوں کا انکار کرنا جو غداری ہے اور بغاوت ہے، اسی واسطے سزا کا مستحق ہے۔ فرمایا یعذب من یشاء، جس کو چاہے گا دکھ دے گا، ویرحم من یشاء اور جس کو چاہے گا رحم کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک پر رحم نہیں کرنا ہے، ہر ایک پر رحم نہیں کرنا۔ علامہ سعدی نے تو ایک شعر لکھا ہے اس کے اوپر اور لکھا ہے ترحم، کسی یرحمو سے لیا انہوں نے، یرحمو فعل مضارع ہے، اسے لیا انہوں نے ترحم یعنی رحم کھا جانا، بر پلنگے تیز دنداں، ستم گاری بود بر گوس خنداں، تیز دانت والے بھیڑیے پر رحم کھا جانا، یہ ظلم اور ستم ہوگا کمزور بکریوں پر۔ ترحم بر پلنگے تیز دنداں، پلنگ کے معنی چیتا اور دنداں کے معنی دانت اور تیز معنی تیز، رحم کھا جانا تیز دانت والے بھیڑیے پر، ستم گاری ہوا ظلم ہوگا بر گوس خنداں بکریوں پر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا دینا یہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے انتہائی عدل پر مبنی ہے اور اس میں کسی پر ظلم نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کے سب اللہ کے مجرم ہیں، اللہ اس کے مطابق سزا دیں گے۔ اس لیے آگے فرمایا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ اوپر ترجعون جو مضمون تھا وہی یہاں تقلبون ہے، تقلبون یہ بنا ہے قلب سے، اور قلب کے معنی یہ آتے ہیں گردش کرنا، الٹنا اور پلٹنا، تو تقلبون اخلاف سے، اخلاف معنی چینج کر دینا، اختلاف ہوگا اپنے اخلاف کا، اگر نون کے بعد بے آ جائے تو نون کو میم سے چینج کر دیں گے، یہ اخلاف ہے۔ یہاں وہی مراد ہے کہ اسی کی طرف تم پھر جاؤ گے، یعنی تم ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے، یہاں سے تمہاری جگہ بدل جائے گی، یہاں تمہاری قیام مستقل نہیں رہے گی، تم کو وہاں پہنچنا ہے، اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ آخر میں انسان کے بھاگنے کے لیے یا پھر اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے کچھ شکلیں سوچتا ہے انسان۔ پہلی شکل سوچتا ہے کہ زمین بہت لمبی چوڑی ہے، بھاگ کے کہیں بچ جائیں گے، روپوش ہو جائیں گے، روپوش ہونے کی یہ پہلی کوشش، اور دوسری شکل یہ ہے کہ آسمان کی بلندی میں پہنچ جائیں گے، وہاں کہیں چھپ جائیں گے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا کوئی حمایتی کھڑا ہو جائے گا جو پکڑ لے گا، بچا لے گا ہمیں اللہ کے مقابل میں، یا کوئی ہمارا ایسا نصیر مددگار مل جائے گا جو انتقام دینے کو ساتھ چلے گا ہمارے۔ ان چاروں شکلوں کو اللہ نے بات بتا دیا کہ کوئی شکل کیوں بھی دے رکھنا، اس لیے فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم نہیں ہو زمین میں عاجز کر سکنے والے، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، یعنی جیسے آج کا مجرم کہتے ہیں بھائی فرار ہے، دستیاب نہیں ہو رہا ہے، گرفت میں نہیں آ رہا، کہیں روپوش ہو گیا ہے اور ہمارے قدرت میں نہیں آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں زمین میں اور آسمان میں تم اتنا طاقتور نہیں ہو کہ عاجز کر سکو پکڑنے سے۔ وما انتم بمعجزین، معجزین عاجز کر سکنے والے، معجز کی جمع ہے معجزین، اور معجز بنا ہے عاجز سے، عاجز کر سکنے والے تم نہیں ہو، تم زمین میں کچھ بھی ہو، تمہیں جس وقت جس لمحہ جس گھڑی جب چاہیں گے ہم تم ہمارے پاس حاضر ہو، پکڑ کے لائے جاؤ گے، تم بھاگ کر بچ سکنے والے نہیں ہو، تو روپوشی کا امکان ختم، نہ زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابل میں کوئی ولی، ولی کے معنی حمایتی، ولی کا ترجمہ ولی کا صرف حمایتی بھی آتا ہے، ولی کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں، قرآن کریم میں دونوں استعمال ہوئے ہیں، تو کوئی ولی اور کوئی حمایتی اللہ کے مقابل تمہیں نہیں ملے گا، ولا نصیر اور نہ نصرت کرنے والا ملے گا، اور نہ کوئی نصرت کرنے والا ملے گا۔
بندے کے لیے اب کیا شکل ہے؟ نہ وہ چھپ سکتا ہے زمین اور آسمان میں بھاگ کر، اور نہ کوئی دوست مل سکتا ہے جو مدد کر سکے، اور نہ کوئی نصیر ہے کہ نصرت کرے اور انتقام لے سکے، لہذا بالآخر اس کو تسلیم کرنا ہی چاہیے. یہ پیغام دیا ہے اس حکم نے. اس کے بعد جو اصول بتایا ہے یہ حضرت ابراہیم کی دعوت چل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعوت چل رہی ہے، اور اس دعوت کے آخر میں انہوں نے ایک پیغام بھی پیش کر دیا اللہ کی طرف سے، اور وہ یہ ہے والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، جنہوں نے کفر کیا اللہ کی باتوں کا. بآیات اللہ سے مراد اللہ کی آیتیں یعنی اللہ کی باتیں. قرآن کریم میں جو اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے جنت اور جہنم میں داخلے کا، جو اللہ نے داخلے کی شرطیں بتا دی ہیں، ان تمام میں سے جو انکار کرے گا ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے انکار کرے گا. لقاء مانے ملاقات، لقیہ القاء کے معنی ملنا، تو لقاء ملاقات کرنا، تو اللہ کی باتوں سے انکار اور اللہ کی ملاقات سے انکار، بس دو چیزیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ ہیں جو نا امید ہو گئے میری رحمت سے. اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہو گئے؟ کیونکہ رحمت کی جگہ آخرت ہے اور یہ آخرت کے قائل ہی نہیں. جب اللہ سے ملاقات کا ہی انکار کر رہے ہیں تو بوقت ملاقات جو رحمت برسے گی اور داخلہ ہوگا اور ضیافت ہوگی، رضامندی کا اعلان ہوگا، وہ تو خود بخود نفی کر دیں گے. جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ملاقات کے موقع پر کچھ نوازا جائے گا، ملاقات کا ہی سے انکار کرنے والے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. اب یہاں سے سوال ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ اللہ نے کئی مقام پر وضاحت کی ہے انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہی ہو سکتا ہے. دوسرے لفظ میں کہا گیا کہ یہ لوگ رحمت سے مایوس ہیں تو یہ لوگ کافر ہیں، یعنی جو ہماری باتوں کا انکار کرے وہ، اور جو ہماری ملاقات سے انکار کرے وہ، یہ دونوں کے دونوں کافر ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بیوم الآخرت یہ سب سے زیادہ اہم ہے. توحید رسالت کے بعد آخرت کا یقین اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر بھی ایمان آدمی کا ثابت نہیں ہو سکتا. سب سے اہم چیز ہے یوم آخرت پر یقین کرنا. اب اللہ کی ملاقات کیسے ہوگی، کس شان سے ہوگی؟ کوئی بندہ نہیں ہے جو اللہ کے پاس حاضر نہ کیا جائے، نہ کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی حجاب ہوگا. ہر بندہ اللہ کے سامنے روبرو پیش کیا جائے گا تنہا تنہا، جس کا ذکر سورہ مریم میں آ چکا ہے وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. فردا مانے فردان، تو ہر ایک کو آنا. ہاں یہ اور بات ہے کہ جو کافر ہے، جو اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہا ہے، یہ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہوگا. اسی لیے اس کے واسطے قانون ہے وَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. تفسیر کی آیت ہے سورۃ تفسیر پارہ 30 کے اندر کہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے محروم ہوں گے، حجاب میں ہوں گے، حاضر ہوں گے، حساب ہی کے واسطے لائے جائیں گے، لیکن یہ اپنے رب کو دیکھنے پر قادر نہیں ہوں گے. یعنی آنکھوں میں اتنی قدرت نہیں ہوگی کہ اللہ کا دیدار کر سکیں، یہ محروم ہوں گے. اللہ کے دین کی لذت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوں گے. تو یہ پوری بات وہاں آ چکی ہے سورہ یونس پارہ 11 میں. تو جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی باتوں سے، اللہ کی آیتوں سے، ولقائہ اور اس کے ملنے سے، اولئک یئسوا، وہی لوگ تو مایوس ہوئے، نا امید ہوئے، من رحمتی، میرے رحمتی کے معنی میری رحمت سے نا امید ہوئے. واولئک لهم عذاب علیم، اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے المناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. یہاں تک حضرت ابراہیم نے قوم کو پیغام پہنچایا. اب قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے کیسے پروگرام بنایا، یہ تذکرہ اگلی آیت میں تفصیل سے آ رہا ہے. بالکل انشاءاللہ اندازہ دعا کر لیجیے.